اچھا ہوا کیا تھا کہ جب عمرہ قضا عمرہ یاد ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، پھر راستے میں روک دیا گیا تھا، مسلمان بڑے دکھی تھے اس بات سے، وہ واپس آئے تو اگلے سال پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ 3 دن کے لیے آئیں گے تو ہم لوگ مکہ سے پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے، آپ لوگ آرام سے عمرہ کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ وہ جو قضا والا عمرہ تھا وہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو حضرت میمونہ جو تھی انہوں نے جب مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھی، روب و دبدبہ دیکھا تو بہت امپریس ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو ان کو ان سے محبت ہو گئی، اور انہوں نے اپنی بہن لبابہ ان کا نام آتا ہے، کتنا پیارا نام ہے نا، بلکہ جو میرا یوٹیوب چینل کا جو ہینڈل کرتا ہے عمار کی بیوی کا نام بھی لبابہ ہے، تو جب مجھے فرسٹ ٹائم اس نے میسج کیا تھا تو مجھے اتنا پیارا نام لگا۔ تو خیر اینی وے ان کی بیوی کا نام جو تھا ان کا نام برا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے میمونہ رکھا تھا۔ تو انہوں نے اپنی بہن لبابہ سے یہ کہا، لبابہ جو تھی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے نا ان کی وائف تھی۔ تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم میرے رشتے کی بات کرو اپنے ہسبینڈ سے، ان کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے بات کرے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت لبابہ جو تھی انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی جو رسول اللہ کے چچا تھے۔ تو حضرت عباس نے جب رسول اللہ کو یہ پیش کی ان کی خواہش، تو رسول اللہ نے قبول کی، اور اس طرح سے یہ لاسٹ جب عمرہ کرنے گیا نا تو اس وقت ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو تھی یہ پھر رسول اللہ نکاح کے بعد ان کو مدینہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور یہ دیٹ واز دا لاسٹ نکاح اور لاسٹ وائف تھی۔ اچھا جی، اب ان کے بارے میں حدیث جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پاس آئے، ان کی باری تھی اس دن تو ان کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو میری لونڈی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا واقعی تم نے کیا ایسا؟ اور تم کہا ہاں میں نے ایسے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ لونڈی جو ہے تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں ڈبل ثواب ہوتا۔ تو اس سے اب دیکھیں کہ حضرت میمونہ، 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ حضرت میمونہ نے رسول اللہ نے دیکھیں منع نہیں کیا تھا ان کو کہ تم نے کیوں دی یہ وہ، کیونکہ وہ ان کی اپنی ملکیت تھی، وہ لانڈی جو تھی ان کی اپنی ملکیت تھی۔ تو کوئی عورت بھی اپنی اون ملکیت سے جہاں بھی خرچ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کیونکہ اگر صدقہ کرنے کا تو اجر ہے ہی ہے، لیکن اگر وہ اپنے ماموں کو دیتی تو صلہ رحمی کا بھی ان کو اجر ملتا، تو ان کو دگنا ثواب مل جاتا۔ تو اچھا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جو جس کی ملکیت ہسبینڈ کی ہوتی ہے نا وہ بیوی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو تانے پڑ رہے ہوتے تھے کہ پیک کے دیا میں کیا بھر دیا، ایسے والی باتیں سنتے تھے نا۔ تو میکا بھر سکتی ہیں اگر ان کے پاس اپنے پیسے ہو، یا بھی دیکھیں رسول اللہ نے کہا اپنے ماموں کو دے دیتی تو میکے کو ہی دینا تھا نا۔ تو اس لیے اگر عورت کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں، جیسے ہسبینڈ پاکٹ منی دیتے ہیں تو وہ ان کے اپنی اون پیسے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر وہ کسی کو بھی دیتی ہیں تو ہسبینڈ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ہسبینڈ کے پیسے ہیں ڈیفینیٹلی اور انہوں نے بیوی کے ساتھ رکھوائے ہیں، یہ اکٹھا اکاؤنٹ ہے اس کو پتہ ہے، لیکن وہ ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر وہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہ والی بات ہے۔ اچھا جی، اب ہم انشاءاللہ آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر۔ اچھا اس کے بارے میں 2 چیزیں کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے یا مدنی دور کی سورہ ہے، اس پہ بھی صحابہ میں کچھ اختلاف پایا جاتا تھا۔ تو جو مفسرین ہیں پھر یاد رکھیے گا اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی۔ اختلاف نا سینہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اختلاف جہاں پہ آئے گا وہاں پہ ہمیں آپشنز مل جاتی ہیں، دین میں وسعت آ جاتی ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بس ایک چیز ہے جس کو آپ نے اپنے سر کے اندر ڈال دینا ہے۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے پھر اس پہ آتا ہے کہ یہ فقہ نے یہ کہا، یہ فقہ نے یہ کہا، ایسا نہیں ہے، ان کے ڈیفرنٹ ہے اوپینین، لیکن ان کو اسی احترام سے لینا ہے، مخالفت نہیں کرنی ہے، اختلاف ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا، کہ بے شک ہم،
انزلناہو کہ ہم نے نازل کیا اس کو. کس کو نازل کیا؟ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ جہاں پہ ضمیر آتی ہے نا تو اس سے پہلے کسی کا نام آتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ اروبا آئی تھی، اور اس کے بعد میں کہوں اروبا آئی تھی، وہ یہاں پہ بیٹھی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کھایا، تو یہ کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں اروبا آئی تھی، اروبا بیٹھی، اروبا چلی گئی، تو عجیب سی بات لگتی ہے نا. تو ضمیر جب استعمال ہوتی ہے تو وہ اس کو ضمیر کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو ہو کی ضمیر آئی ہے جبکہ پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے. تو مفسرین نے اتنی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھیں وہ چیز، وہ واقعہ، وہ بات جو مشہور ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اکثر ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے فار ایگزامپل اب رمضان کا مہینے میں ہم لوگ رات جاگنے والی، چلو 27ویں کی بات کر لیتے ہیں. 27ویں رات ہے، ہم ساری فرینڈز کو پتہ ہے کہ 27ویں رات کو ہم نے جاگنا ہے. تو میں اپنی کسی دوست کو فون کروں گی تو میں کیا کہوں گی کہ آج رات جاگنے کی ہے نا، تو وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ کیوں، کیا ہے، لیلۃ القدر کی وجہ سے، یا بس رات جاگنے کی، مطلب وہاں پہ ضمیر استعمال ہوگی نا کہ آج رات جاگ رہی ہو نا، ایسے والی بات ہے. تو یہاں پر کیا تھا کہ اس وقت کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ثابت تھی کہ نازل کیا چیز ہو رہی ہے. تو اچھا، دوسرا یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا یقیناً سرٹنلی انا انزلناہو، ہم نے نازل کیا اس کو. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بار بار کہتے تھے نا کہ یہ قرآن خود سے اس نے گھڑ لیا ہے، خود ہی سے اپنی پاس سے بنا لیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے تو لے آؤ کوئی. آخر میں کہا کہ چلو ایک آیا ہی اٹھا کے لے آؤ تاکہ پتہ چلے کہ انسان کا کلام ہے کہ نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیے، انزلنا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بہت انجوائے کریں گے اس کو. دیکھیے آپ دیکھیے، نزلہ اور انزلنا روٹ ورڈ سیم ہے، نون زال لام، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نون زال لام کو باب فعال میں لاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک یک بارگی نازل ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے. اور نزلہ جب ہم باب تفعیل میں لے کے جاتے ہیں اسی روٹ ورڈ کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تدریجاً نازل ہونا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا، کہ ہم نے نازل کیا، تو یک بارگی نازل ہوا کس کو، ہو اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں. تو یک بارگی کے بارے میں پھر دو رائے آتی ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو تھا وہ بیت المعمور میں تھا، اور اس لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا جس کو بیت العزہ کہتے ہیں نا، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یک بارگی نازل کیا. اینڈ دین وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہے. اچھا، سیکنڈ یہ تھا کہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے حاملین وحی فرشتے تھے نا ان کو یہ قرآن پاک دے دیا تھا. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی جس وقت یہ نازل کرنا تھا، 23 سال کے جو وقفہ عرصہ تھا، 23 سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اجازت دیتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ پہ نازل کرتے تھے. اچھا، یہ دو طرح سے بات ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کدھر ہے، کون سے دن ہے، سال کے کون سے مہینے میں آئے گی، کون سے دن آئے گی، کون سی ٹائم پہ آئے گی، کچھ نہیں بیان کیا. تو صحابہ کو ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ یہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے. تو اس کی فضیلت کے حساب سے بھی تو جب یہ ہوا تو اب اس کی دلیل کہاں ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ مبارک برکت والی رات میں نازل کیا۔ اب یہ وہ رات نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی رات کو یہ پڑھتے ہیں 15 شعبان میں، وہ ادھر لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن بینہ بیان کر رہا ہے، بالکل واضح طور پہ بیان کر رہا ہے۔ کیسے بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ آگے اسی سورہ میں آئے گا نا کہ اس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر فیصلہ کرتے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ بتاؤں گی۔ اس کی دلیل بھی آپ دیکھیں سورہ دخان میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر بھی لوگوں کو یہ کہاں سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ 15 شعبان ہے اور اس میں وہ قبرستان جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قدر والی رات ہے۔ قدر کی رات دو طرح سے، ہم اردو میں نہیں کہتے کہ جیسے قدر و منزلت کہ بڑی برکت والی، بڑی قدر والی، بڑی عزت والی رات، ایک تو وہ سمجھ آتی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، کس نے زندہ ہونا ہے، کس نے اس دنیا میں آنا ہے، کب آنا ہے، کب اس کی موت آئے گی، اس کا رزق کیا ہے، وہ نیک ہوگا بد ہوگا، سب کچھ پورے سال کے فیصلے اس ایک رات میں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ والی رات جو ہے یہ کہاں پہ ہے، کدھر ہے، اس کے بارے میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے کہ انہوں نے پھر یہ بتانے کی کوشش کی اور اس کو نتیجہ اس کا نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو آگے انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تجھے کیا معلوم کہ یہ رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ رات جو قدر والی رات ہے، خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے اس کو یہ زیادہ بہتر ہے، نہ صرف 1000 مہینوں جیسی، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں مفسرین نے تو پھر اتنی محنت کی ہے نا ایک ایک لفظ پہ قرآن پاک کے، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو سالوں پہ ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو اس ایک رات کی عبادت 83 ایئرز کی عبادت کے برابر ہے، اور اگر اس کو راتوں پہ ڈیوائیڈ کیا جائے تو 30,000 راتوں کی عبادت یہ اس ایک رات میں اتنا اجر ہے۔ اور اگر اس کو گھنٹوں پہ ڈیوائیڈ کیا جائے، اگر کم سے کم بھی آپ سوچ لیں 10 گھنٹے، کبھی سردیوں میں چھوٹی بھی راتیں ہوتی ہیں، کبھی گرمیوں میں بڑی بھی ہوتی ہیں، تو اگر 10 گھنٹوں پہ ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر گھنٹے کی عبادت 8 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اتنے بڑے بڑے کرم ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں کہ یہ رات ایکچولی کون سی رات ہے، 40 ڈیفرنٹ احادیث آتی ہیں کہ صحابہ نے دیکھے کیا کیا۔ اب میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اس ٹاپک کو جسٹ ایسے ہی چھوڑ کے آگے نکل جاؤں، کیونکہ حدیث ہمارے پاس ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری جو 10 راتیں ہیں اس کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور کیونکہ یہ اتنی بڑی رات ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ اس رات کو پورے سال کے فیصلے ہونے ہیں میری زندگی کے، تو میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں کہ چلو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں، تو یہ والی رات کر لوں یا یہ والی رات نہ کروں۔ تو اس میں صحابہ نے کیا بیان کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفرنٹ جو اقوال ہیں ان میں سے ہم دیکھتے ہیں 40 میں سے میں نے تھوڑے سے اٹھائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ دیکھیے علماء کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کے آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے۔ اچھا، ان میں سے اب یہ بھی دیکھیے کہ ان میں سے زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اب وہ کیسے ہے تو اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ 27ویں اور 29ویں رات ہے، کبھی 27ویں رات ہو سکتی ہے اور 29ویں میں ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات میں لیلۃ القدر ہے۔ اب آخری رات جو بھی ہوگی وہ اب دیکھیں آخری رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی آخری رات اناؤنس ہو جاتی ہے کہ کل روزہ نہیں ہے تو ہم چاند رات منانے چلے جاتے ہیں فوراً۔ آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، جو میلے لگتے ہیں اس میں پوری رات ہی لگا دیتے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہیں تو کپڑے خریدے جا رہے ہیں، تو شوق جیسے ہوتا ہے جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رات اتنی امپورٹنٹ رات ہوتی ہے کہ دفعہ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان
اس میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب سے شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے حلفاً کہا اور استثناء بھی نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 27ویں رات ہے، رائٹ؟ اچھا، اب ایک حدیث آتی ہے ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت ابو ذر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ، اس میں کوئی ان کو شک نہیں تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اچھا، اب ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا آخری، کہ اگین وہی آخری رات کی بات۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی رہ جائے، یا 7 دن باقی رہ جائے، یا 5 دن باقی رہ جائیں۔ اکثر اہل علم والوں کا انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد کیا تھی؟ طاق راتیں مراد تھی۔ اچھا، بخاری اور مسلم کی حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 راتوں میں اپنی پوری زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا تھا، تو وہ اعتکاف کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت کی جگہ رکھی ہے، اور بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک رات کی اتنی فضیلت ہے، تو یہ ایک رات ہی کی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بہت اجر دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، خانہ کعبہ میں اگر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر ہے ایک نماز میں، اور جب اگر مسجد نبوی میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا 1,000، اور اگر ہم مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رمضان میں جو ہم نفل پڑھتے ہیں اس کا ثواب فرض اتنا، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کے اس کی عبادت ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہمارے دل میں آ سکتا ہے، میں نے سوچا کہ آج لیلۃ القدر کو کھول کے بیان کریں تاکہ جب ہم انشاءاللہ رمضان آئے گا تو ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ دیکھیے اس کو مخفی کیوں رکھا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے دکھائی گئی ہے اور پھر بھلا دی گئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا، مخفی اس لیے کہ اور بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن میں کوئی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان میں وہ وقت آتا ہے، لیکن کون سی گھڑی ہے ہمیں نہیں پتا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو بھی مخفی رکھا ہے، اور قیامت کے دن کو بھی مخفی رکھا ہے، اس کے علاوہ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو بھی مخفی رکھا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی قدر اتنی زیادہ ہے لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ صحیح بخاری کی ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا کہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رمضان کے سیکنڈ عشرہ جو ہے نا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ جب 20ویں رات آئی تو 20واں دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوتے اس سے باہر آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ یہ دیا کہ میں نے خواب میں لیلۃ القدر کو دیکھا تھا لیکن اس کے بعد مجھے بھلا دیا گیا۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اب باہر آ جائے، اور اب جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اور میں نے خواب میں یہ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مٹی ان پانی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے نا مٹی اور پانی ہے، تو میں سجدہ کر رہا ہوں اور میرے ماتھے، میں آپ کو اس کی تفصیل ڈیٹیل بتا رہی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں حدیث بیان کر رہی ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں پہ وہ ورڈز لے آپ کو سنا دیتی ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ، اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ لوٹ جاؤ اب 20ویں روزے میں جب وہ باہر آئے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی بادل نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، ہم لوگ جیسے ہی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، واپس شام کو نماز پڑھنے رات کی آئے، تو کہتے ہیں کہ بادل کا پورے آسمان پہ بادل تھے اور پھر بارش ہونے لگی اور مسجد نبوی میں پانی آنا شروع کیا، کیونکہ وہ چھتیں ایسی تھی نا، وہ تو اس کے ساتھ جو کھجور کے وہ ہوتے تنے ہوتے تھے اس سے بنی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو وہ پانی اور مٹی تھی، اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے ماتھے پہ وہ کیچڑ تھا، مطلب وہ مٹی اور پانی کا جو تھا نا مٹ لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سال میں یہ رات 21ویں رات ہوگی، رائٹ؟ تو یہ ہر سال فرق ہوتی ہے، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے ہے۔ اس کے بارے میں امام مالک کا ایک بیان آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی امتیں دکھائی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عمروں پر رشک کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی عمریں ہیں، تو ان کو دل بھی اس طرح سے ہوا کہ میری امت کی تو عمریں تھوڑی ہیں، انہوں نے تو نیکیاں کی ہیں اتنی اتنی، تو وہ ان کو تو اجر ملے گا، تو میری امت کے لیے کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ دیا لیلۃ القدر کا۔ اچھا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت علی بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں 4 شخص ایسے تھے جنہوں نے 80 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور پلک جھپکنے کی جو مدت ہوتی ہے نا، اتنی دیر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم بھی دعا مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا پاک پروردگار، وہ کون سی ہے کہ ولا تکلنی علی نفسی طرفت العین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے کی جو مدت ہے نا، اتنا بھی ہمیں اپنی نافرمانی کرنے کی طرف نہ لے کے جانا۔ تو یہ والی بات جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے صحابہ کو، تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا اس بات پہ کہ 80 سال اور کوئی پلک جھپکنے تک بھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز آپ کی امت کو عطا کی ہے، اور سورۃ القدر کی آیہ نمبر 1 سے 3 تک آیات کی تلاوت کی کہ اس سے بہتر ہے جس پر آپ تعجب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں اس چیز کو، تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے انجوائے کر سکیں، آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کتنی عظمت والی رات ہے۔ اور آپ دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب تنزل یہ وہی باب ہے، باب تفعیل سے ہے نا، نزلہ کہتے ہیں کہ آہستہ 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 مسلسل نازل ہونا کسی چیز کا۔ تو اس رات کو مسلسل فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، اور کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ وہ آلریڈی جیسے وہ انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اذن اللہ کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اتر جاؤ، اور وہ صبح تک ہر امر، ہر فیصلہ لے کر اس رات کو اترتے ہیں جو پورے سال ہمارے ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس رات تو میں کہتی ہوں کہ زبان ہماری تھک جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بس مانگتے ہی رہیں کہ یا پاک پروردگار سلامتی والا سال رکھنا، ایک ایک لمحہ سلامتی والا رکھنا، آمین ثم آمین۔ اور سلامتی ہر چیز میں، عمر میں سلامتی، کاروبار میں سلامتی، صحت میں سلامتی، اولاد میں سلامتی، خاندان میں سلامتی، پاکستان پہ سلامتی، دنیا میں سلامتی، سب جگہ پہ سلامتی، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں وہاں پہ سلامتی، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سلام، سلامتی ہے، ہیا وہ اس میں لیلۃ القدر، سلامتی ہی سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جب فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا،
तब तक सलामती है, तब तक दुआएं कबूल हो रही होती हैं। और फरिश्ते कहते हैं, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जितने पूरी दुनिया में संगरेज कहते हैं ना, पत्थर, अब ये समझ लीजिए कि जितनी रेत के ज़रे, कि इतनी सी जगह भी नहीं बचती है कि फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं। और फरिश्ते इतने शौक से, एक हदीस में आता है कि उनका शौक का ये आलम होता है कि कब हमें इजाज़त मिले तो हम मोमिनीन के साथ वो रात गुजार के आएं जिसमें वो इबादत कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिनको इतनी बड़ी रात अता की गई। इंसान की देखें, जब वो मोमिन बन जाता है, अल्लाह का बंदा बनता है, तो उसकी शान तो आप देखें ना। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये कुरान पाक जिस रात में नाजिल हुआ, उसकी इतनी फजीलत। आज मेरे और आपके हाथ में यही कुरान पाक है ना, यही हमारा हाजिर इमाम है। यही हमें बताएगा कि हमारी दुनिया में हमने कामयाबियाँ कैसे लेनी है और हमने आखिरत में कामयाबियाँ कैसे लेनी है। इस कुरान के साथ जो वक्त गुजारा जाता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना महबूब होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि कुरान पाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरी फेवरेट तरीन, मैं बार बार इसको पढ़ती हूँ और आप लोगों को भी सुनाती जाती हूँ कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो हैं, बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम स्टूडेंट और तमाम टीचर्स, आप लोगों को मुबारक हो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चुने हुए लोग हैं आप लोग। ये ऐसी तो नहीं होता, जब हमें ऐसी खुशखबरियाँ मिलती हैं तो दिल को इतना सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह, मुस्लिम की हदीस है कि कुरान मजीद सीखने वालों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स निकलता है ना कुरान सीखने के लिए, अपना वक्त लगाता है, तो वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा होता है। जन्नत के रास्ते पे कैसे चलता है कि वो कोई गलत काम फिर उससे होता ही नहीं है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जन्नत में तभी जाएंगे ना जब हम नेकी करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए नेकियां करना आसान कर देते हैं। वो तो कुरान सीख रहा है, कुरान पढ़ रहा है, उधर से काम क्या हो रहा है कि वो खुद ही से अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो रास्ते उसके लिए आसान कर देते हैं। फिर इब्ने माजा में है कि कुरान मजीद पढ़ने वाला और पढ़ाने वाले अल्लाह वाले नहीं है तो और कौन है, और इसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह वाले। अल्हम्दुलिल्लाह इब्ने माजा में है कि कुरान मजीद का इल्म सीखने वालों के लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़, हत्ता के पानी के अंदर मछलियाँ भी दुआए खैर करती हैं। आपने कभी देखिए, हमें पता ही नहीं होता ना कि हम कहाँ कहाँ से नेकियां समेट रहे होते हैं, कि कहाँ मछलियाँ कहाँ पे। एक जगह पे एक और हदीस में आता है ना कि चूंटी अपने बिलों में, और सब ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक है वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम सीख रहे होते हैं ना, उनके लिए दुआएं खैर करती है। जिस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र होता है, अब देखिए हम जिक्र कर रहे हैं ना, फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। और वो देखिए, वो उनको इतना प्यार आता है, वो बड़ा शर्फ उनको लगता है कि ऐसे लोगों की महफिल में जाके बादब खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा था। ये बहुत खूबसूरत हदीस है, मैंने आपको बहुत दफ़ा सुनाई है। अब देखिए कि बुखारी की हदीस है कि कुरान मजीद की बकसरत तलावत करने वाले लोग काबिल रश्क होते हैं। मुस्लिम की हदीस है कि कुरान मजीद की बकसरत तलावत करने वाला क़यामत के रोज़ मुकर्रब फरिश्तों में, सुभान अल्लाह, करामिम बाररा पढ़ा है ना आयत 30 पारे में, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकर्रब फरिश्ते, हामिलीन अर्श को उठाने वाले अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उसकी लाइन में होंगे, जो कुरान पाक की बकसरत तलावत करते हैं। तलावत तभी तो ठीक करेंगे ना जब हमें तलावत करने का तरीका आएगा, जब हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे तलावत सीखें जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह को सिखाई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, हिम्मत करें कि नहीं मैं कर सकती हूँ। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं, लो अब उम्र का ये हिस्सा हो गया, अब क्या फ़ायदा सीखने का। नहीं, आखिरी सांस तक ये कोशिश जारी रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इस दुनिया को भी हमारे लिए आसान करेंगे और आखिरत में भी। आप देखिए ज़रा कुरान पाक की तलावत, अब देखिए एक हर्फ पढ़ने का कितना सवाब है, तो फिर आगे जाके हमें कितना, जब हम याद करते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं, हम अटक अटक के पढ़ते हैं, तो अब सवाब का तो देखें कि सुबह से कैसे सवाब शुरू हो जाता है। अब फिर मुस्लिम की हदीस है कि कुरान मजीद पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, सुभान अल्लाह,
अल्लाह सुब्हानहू तआला 3 चीज़ें, उन पर सकीनत नाज़िल होती है, सुकून उनके पास आ जाता है। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि दुरूद शरीफ जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें नाज़िल फरमाता हूँ, ऐ लोगो तुम भी पढ़ो, ये कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं। तो जैसे कभी होता है ना दिल घबराता है तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो तो एकदम से लगता है सुकून आ गया। कुरान पाक खोल के एकदम से कुछ पढ़ना शुरू कर दो, कहीं से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का सुकून है इसके अंदर। तो देखिए कि एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना बड़ा करम हो जाता है कि सकीनत नाज़िल होती है। नंबर 2, फरिश्ते उनकी मजलिस में बाअदब खड़े हो जाते हैं। अब घरों में बैठे खुद से कुरान खोल के पढ़ रहे हैं। आपने कभी फ़ील किया है इस बात को? कितनी रहमतें, कितनी बरकतें नाज़िल होती हैं कि इर्द-गिर्द हमें पता नज़र नहीं आते ना, हमें इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हक़ है। रसूल अल्लाह ने जब फरमा दिया तो फरमा दिया। हमारे इर्द-गिर्द फरिश्ते बाअदब खड़े हो जाते हैं। और फिर अल्लाह करीम, अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्तों में फ़ख्र से उनका ज़िक्र करते हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्तों में करे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बंदा अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। अब देखिए तिबरानी में आता है कि कुरान पाक का एक सिरा अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है और दूसरा सिरा अहले ईमान के हाथ में है। बस जो उसे थामे रखेंगे वो ना तो दुनिया में गुमराह होंगे और ना ही आखिरत में गुमराह होंगे। अब इसके बाद ऑनेस्टली दिल ये चाहता है ना कि सारी चीज़ें छोड़ दो, बस कुरान पकड़ के बैठ जाओ। इतनी मैं ऑनेस्टली ढूंढ के एक जहाँ से मिल रहा था ना, मैंने ये सोचा कि अब सूरा छोटी है, वक्त हमारे पास होगा तो हम कुरान की फजीलत के बारे में बात करें ताकि हमें इससे मोहब्बत हो। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह सुब्हाना ताला से और रसूल अल्लाह से हर शय से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। और ये मोहब्बत इसी तरह से आएगी जब हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतों का, बरकतों का, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जितने करम हम पे किए हैं उसका एहसास होगा। एक लैलतुल कदर क्यों, मैं चीज़ क्या हूँ, रेत के एक ज़र्रे से भी छोटा ज़र्रा। कायनात अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे बनाई, आप देखें उसके अंदर मेरी प्लेसमेंट किधर है। और अल्लाह की इतनी अता, अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला मुस्लिम उसमें आता है अहमद में, अपनी औलाद को कुरान पाक की तालीम दिलाने वाले वालिदैन को क़यामत के रोज़ 2 ऐसे कीमती लिबास बनाए जाएंगे जिसके मुकाबले में दुनिया और आखिरत की सारी दौलत ही होगी। अल्लाह अकबर। मुझे इससे याद आता है मेरी बहुत प्यारी दोस्त है फ़ाइज़ा पारिक। जब उसका बेटा पैदा हुआ ना तो उसने वैसी मन्नत मांग ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने जब अपने बच्चा, उसका तरावी होती है, जब वो पढ़ाता है ना तो उसकी शक्ल देखने वाली होती है। वो आके फ़ौरन कान में कह देगी अभी अमार पढ़ा रहा है, ज़रा सुन लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी खुशियाँ मिल जाती हैं, दुनिया में भी सुकून मिलता है। ऐसी औलाद अल्लाह सुब्हाना ताला सबको अता करे। तो इसके अलावा कुरान पाक की एक आयत पे 10 एक हरफ पे 10 नेकियां मिलती हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ना सहाबा के बारे में बताना चाहती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो हमने बहुत सी हदीस पढ़ी हैं और जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहाबा जब सुनते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उनका अमल क्या होता था। तो यहाँ पे देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर को कुरान पाक से रदियल्लाहु अन्हु को कुरान पाक से ऐसी मोहब्बत थी कि हिफ्ज़ करने के बाद पूरी दिन और रात में ही कुरान ख़त्म कर लेते थे। हमें यकीन नहीं आता ऐसे कि अल्लाहु अकबर, ऐसे कैसे, दुनिया में और भी तो काम करने हैं। लेकिन उनको इतनी मोहब्बत हो गई थी, मैं उसमें हदीस में पढ़ी थी कि उनको और कुछ मतलब वो सारा वक्त यही पढ़ते रहते थे। अच्छा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, मुझे डर है कि तुम्हारी उम्र लंबी होगी और उम्र भर तुम इस बात की पाबंदी नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम महीने में 1 मरतबा कुरान ख़त्म किया करो। हज़रत जो अब्दुल्ला थे उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा कि रसूल अल्लाह, मेरे में इससे ज़्यादा की ताकत है, मैं कर सकता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा यूँ करो कि 10 दिन में ख़त्म कर लो। फिर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास इससे ज़्यादा ताकत है, मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा फिर 7 डेज़ में ख़त्म कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, 7 डेज़ में तुम इसको ख़त्म कर लो। तो इतना ही है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी फिर इस पर तुम कायम रहोगे।
آپ دیکھیے کہ ان کی محبت کہ کس طرح سے وہ پڑھتے تھے، کیونکہ حافظ بھی تھے۔ اچھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور پھر پتہ کیا کرتے تھے؟ اب میں سے اکثر نے یہ کیا ہوگا، یہ تو مجھے پکا پتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو اپنے منہ پہ رکھتے تھے، اپنے چہرے پہ لگاتے تھے، بار بار اپنے سینے پہ لگاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ میرے رب کا کلام، میرے رب کی کتاب، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ تو اکثر ایسے ہوتا ہے، جب قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے تو ہمیں ایسی ہی محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان کا کہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر ایمان لے کے آئے تھے یہ، تو قرآن پاک کی ایسی شدائی کے ایمان لانے کے بعد قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے۔ دوسرے لوگ جب رات کو نیند کی آغوش میں چلے جاتے تو یہ قرآن کھول کے تلاوت کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کی آواز بھی بہت پیاری تھی، تو کہتے کہ ایک رات وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ دیکھا کہ آسمان سے روشن قندیلیں ان کو نظر آئیں کہ ٹورڈ ان کی آ رہی ہیں، تو انہوں نے ڈر گئے، انہوں نے اس کے بعد نا اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے ان کا چھوٹا بیبی تھا، وہ ان کے ساتھ مطلب پاس ہی لیٹا ہوا تھا، اور ساتھ گھوڑا، ان کا گھوڑا جو تھا وہ بندھا ہوا تھا، تو جیسے قندیلیں پاس آنے شروع ہوئی تو گھوڑا بدک گیا، مطلب زیادہ پاؤں اٹھا کے جیسے مارتے ہیں نا، تو ان کو یہ ڈر ہوا، وہ رکے، اور پھر دیکھا گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا، پھر پڑھنا شروع ہوئے، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ بچہ ساتھ ہے، تو انہوں نے روک دیا قرآن پاک کو پڑھنا۔ صبح جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو جا کے انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ایسے دیکھا تھا رات کو، یہ واقعہ ہوا تھا کہ میں نے روک دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی تلاوت کرتے رہتے تو فرشتے بالکل تمہارے قریب آ جاتے، اور اتنے قریب آ جاتے کہ صبح لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبادہ بن بشیر اور عمار بن یاسر، ان کی بھی ذرا آپ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جو تھا نا ذات الرقاع، اس سے واپس آ رہے تھے، تو ایک پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو آج کی رات میں پہرا دے گا؟ تو عبادہ بن بشیر اور عمار بن یاسر نے کہا کہ ہم اس کے آج پہرا دیتے ہیں، تو پھر دونوں نے آپس میں بات کی کہ کون پہلے ٹائم دے گا، کون پچھلے ٹائم دے گا، تو عبادہ بن سامت انہوں نے کہا کہ اچھا میں پہلے ٹائم پہرا دے دیتا ہوں، عمار نے کہا کہ میں سو جاؤں گا اتنی دیر، میں فریش اٹھوں گا آدھی رات کو، تو پھر میں پہرا دے دوں گا، آپ ریسٹ کر لینا۔ تو عبادہ بن سامت نے کہا ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ پہرا دینے کے لیے بیٹھے تو اتنی دیر میں ان کا دل ہوا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دوں، تو انہوں نے سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیا، اور 2 رکعت نماز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اب دشمن پیچھے سے کہیں اس میں تھا کہ میں دیکھیں کہ کب یہ سو جائیں گے تو وہ پیچھے سے حملہ کریں گے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پیچھے سے اس نے تیر مارا جو عبادہ بن سامت کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ اب یہ تلاوت کر رہے تھے اور اتنے مگن تھے کہ انہوں نے وہ تیر کھینچ کے نکالا، ہم تو یہ پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کوئی الف لیلہ کی کہانی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ذہن میں آتا ہے، تو انہوں نے اپنا تیر کھینچ کے نکالا اور تلاوت اپنی جاری رکھی۔ اچھا، اتنی دیر میں اس نے جسے ایک اور تیر پھینکا جو سیکنڈ تیر بھی ان کو لگا، ایگزیکٹلی وہی کیا کہ تیر نکال کے پھینکا اور تلاوت کرنے لگے۔ تیسرا تیر جب لگا نا تو عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ان کو یہ لگا کہ شاید میں زندہ نہ رہوں، تو میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، رسول اللہ نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی تھی، تو اس لیے مجھے نماز توڑنی پڑی، نفلی نماز تھی حالانکہ، تو انہوں نے نماز توڑی اور حضرت یاسر جو تھے ان کو اٹھایا۔ وہ جب اٹھے تو وہ ڈر گئے دیکھ کے، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، تو میں کبھی نماز نہ توڑتا، اور ایون تو میرے جسم کا ایک ایک حصہ بھی ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ قرآن سے محبت کیا آپ عالم دیکھیں۔ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی، چھوٹے تھے بہت زیادہ، جنگ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے نا تو یہ بھی آ گئے، آخر انہوں نے کہا میں نے بھی جانا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے پھر لے جاؤں گا۔ انہوں نے بہت ضد کی، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تم ابھی جنگ میں نہیں جا سکتے، تو پھر واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر ضد کی انہوں نے اپنی امی سے، اپنی ماں کو کہا کہ مجھے آپ لے کے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کی ماں جو ہے
वो रसूल अल्लाह के पास आई और आके कहा कि या रसूल अल्लाह, इसको कुरान से बहुत मोहब्बत है। अब देखिए, इसने 17 सूरतें वैसे याद कर ली हैं जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप पर कुरान नाज़िल किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुनी तो इतना खुश हुए उनकी आवाज़ सुन के भी, और फिर उन्होंने रसूल अल्लाह को बताया कि ये लिखना भी अब जानते हैं, इन्होंने वो भी अरबी लैंग्वेज जो है लिखना भी जानते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि तुम मेरे लिए अबरानी ज़ुबान सीखो, ताकि मैं यहूदियों पे एतबार नहीं करता जब वो पढ़ते हैं, कोई मसला ऐसा होता है। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित वो थे कि जिन्होंने फ़ौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कुछ ही दिनों में इब्रानी ज़ुबान पे पूरा अबूर हासिल कर लिया, और ये कातिब वही भी थे। अच्छा, हज़रत अबी बिन काब, अल्लाह अकबर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबी बिन काब को कि मुझे कुरान सुनाओ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे से कुरान सुनूं। बहुत खूबसूरत आवाज़ में पढ़ा करते थे। तो अबी बिन काब ने कहा कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरा नाम लिया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारा नाम लिया है, तो रोते जाए और कुरान पढ़ते जाए। कुरान पाक की इतनी फजीलत, अल्लाह अकबर। अब देखिए, वही बात कि जिस रात को नाजिल हुआ, सिर्फ नाजिल हुआ उस रात की इतनी फजीलत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि अल्फ शहर, हज़ारों महीनों से बड़ी रात है वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार, और फिर आप देखिए वो फरिश्ता जो लेके नाजिल हुआ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार। इतना प्यारा कलाम आज मेरे और आपके हाथ में है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए कि कुरान नाजिल हुआ एकदम से, जब हमने अनज़ला का आपको बताया ना मैंने कि यकबारगी नाजिल होना, तो बैतुल इज़्ज़ा में जब वो नाजिल हुआ तो कहाँ पे था? बैतुल मामूर में था। बैतुल मामूर में कुरान पाक ऑलरेडी पूरे का पूरा लिखा हुआ। हैरत होती है आपको इस बात की कि कुरान पाक में क्या था? पुराने जो किस्से थे वो अभी कौमें तो आई नहीं थी, उनके किस्से लिखे हुए थे ना उसमें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी बदर नहीं हुई है, उस वक़्त के वाक़या लिखे हैं। अभी वो औरत जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में झगड़ा कर रही थी ना अपने हस्बैंड के बारे में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहाँ से आयत नाजिल फरमा दी। वो नबीना सहाबी जो चल के आए थे, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में नाजिल कर दी। ये तो वाक़यात नहीं हुए थे। हैरत होती है ना जब हम डेप्थ में सोचते हैं चीज़ों को। तो कुरान पाक कब लिखा हुआ था? देखिए, कलम को कब कहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखे? जब ये दुनिया बनने से, इंसानों के पैदा होने से 50,000 साल पहले कलम को कहा गया था कि लिख। उसने कहा मैं क्या लिखूं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सब की तकदीरें लिख दे, और उसके बाद कलम तोड़ दिए गए। ये कहा कलम खुश्क हो गए। हज़रत अली का कौल आता है। और हमारे पास फिर क्या रह जाता है? सिर्फ दुआ का हथियार है। दुआ इसीलिए इबादत है। तकदीर का लिखा हुआ हो जाता है, उससे पहले ही दुआएं कर लें। देखिए, दुआ जो होती है ना, वो बिल्कुल आप मेडिसिन की तरह समझें। कोई दुआ ऐसी होती है कि मेडिसिन की बात करूँ, कोई ऐसी दुआई होती है कि हमें ज़िंदगी में एक ही दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल लेनी है, कोई ऐसी होती है कि हमें साल में एक दफ़ा लेनी है, कुछ ऐसी होती है जैसे हमें कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि 3 गोलियाँ एवरीडे एक-एक खा लो। कोई ऐसी होती है कि कहते हैं सुबह भी खानी है, रात को भी खानी है। डिफरेंट होती है ना। अब देखिए, बाज़ दुआएं ऐसी होती हैं जिनका असर वो सर्टन लेवल तक होता है। सुबह शाम की दुआएं, क्यों रसूल अल्लाह ने कहा कि सुबह पढ़ो फिर रात को पढ़ो। सुबह जब पढ़ोगे तो फजर से लेके मगरिब तक अल्लाह की प्रोटेक्शन में हो, मगरिब में पढ़ोगे तो फिर सुबह फजर तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन में आ जाओगे। और फिर इसके अलावा जो बाकी की दुआएं हैं, हम पढ़ते हैं ना कुरान पाक में कि कुरान पाक जो है वो शिफा है, लिमा फिस सुदूर, जो दिलों में है उसके लिए शिफा है। और फिर कुरान पाक तस्कीन है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। कुरान पाक आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़ते हैं, रात को पढ़ो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत में, घर से निकलो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में हमें यूं ही नहीं भेज दिया। वो इतनी मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना करम कि एक एक जगह पर हमारी रहनुमाई है। एक एक कुरान पाक खोल के जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो क्यों रोना आता है, क्यों बंदा परेशान हो जाता है कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं पता थी,
کیونکہ ایک ایک آیا آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس دنیا میں سکون کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ رہنا تو سب نے ہے نا، جو آیا ہے جب تک اس کی موت نہیں آتی اس نے رہنا ہی رہنا ہے۔ اور بعض لوگ آپ کے سامنے ہیں کیسے رہتے ہیں، اور بعض لوگ دیکھیے قرآن میں جب یہ میں کانسیپٹ کو وہ کہتے ہیں نا تدبر کرنا، جب میں سوچ رہی تھی کہ اللہ اکبر، قرآن پاک اس وقت لکھا ہوا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور قوم عاد کا قصہ، کون لوگ فار ایگزامپل بدر میں کون کون سے صحابہ نے جانا ہے، کس نے شہید ہونا ہے، کس جگہ پہ شہید ہونا ہے، کہاں پہ ان کو کیا رتبہ ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو تقدیر پہ اور طرح سے یقین آ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، تقدیر کے معاملے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں پھر دعا دے دی کہ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ وہ لوگ جو بتوں کے آگے بیٹھتے ہیں، دعائیں ان کی بھی ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن میں، لفظ پہ نہیں جانا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ بھی پوری ہو رہی ہیں۔ جو دھاگے باندھتے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں، اور ان سب کی کچھ نہیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تقدیر کو آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو دعا کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ جو ہونا ہے، وہ جو وہاں مانگ رہے تھے نا، ان کی بھی اگر وہ نہ بھی مانگتے تب بھی وہ چیز ہو جانی تھی، اور اگر وہ مانگتے رہتے تب بھی اگر نہیں پوری ہونی تھی تو نہیں ہونی تھی۔ یہ ہوتا ہے، یہ جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا تو تب احساس ہوتا ہے کہ دعا کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ مانگو، کیونکہ جب تم اللہ سے مانگتے ہو یہی امتحان پڑتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کس کے آگے جھکتے ہیں؟ پھر آپ کو اگر کوئی کہتے ہیں، دیکھیں غم میں، مشکل میں سب سے زیادہ مشکل اس وقت آ جاتی ہے جب کوئی اپنے لو ون کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ گے تو وہ اس نے فلاں کو ٹھیک کر دیا، تو بغیر سوچے سمجھے کئی دفعہ بندہ وہ حرکت کر جاتا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے بندے کا۔ واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے نا، بیماری بھی تقدیر سے آتی ہے، تکلیفیں بھی تقدیر سے آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی سبق سکھا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مسلمان کو جو اتنا اجر ملتا ہے، وہ اس لیے احد میں پڑھا تھا نا، قرآن پاک میں احد کی جنگ میں آیا تھا، جب مسلمان سیڈ تھے، غمگین تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو پچھلے سال تم نے ان کے 70 مار دیے تھے، تو وہ تو اللہ پہ یقین بھی نہیں اس طرح سے کرتے، تو وہ بھی آگے تھے تم سے لڑنے کے لیے۔ تم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہو، آج تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا کا ہتھیار دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے مسلمانوں کے پاس، یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ہم اس پہ مہر لگاتے ہیں کہ میں صرف اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا اس لیے بھی اتنی بڑی عبادت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے تو پھر اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ کرتے ہیں قبول۔ ہم نے پڑھا نا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں ہم دیکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی، اتنا اجر ملے گا۔ یہ باقیوں کو تو نہیں ملے گا نا، جو اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں، جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جو دعا پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا اصل، ہمیں دین کی اصل سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس لیے میں آپ سے دعا کہتی ہوں کہ مانگا کرے اللہ سے کہ یا اللہ، اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ مجھ پہ حق کھول دے۔ اور جب حق کھلتا ہے نا، اتنا سکون، اتنا پیار آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ یا پاک پروردگار، میں نے تو اس اینگل، وہ کہتے ہیں نا جیسے پیاز کو کاٹتے جاؤ، چھیلتے جاؤ، ایک سے پتھر کیا کہتے ہیں اس کو اٹھتے جاتے ہیں، اس طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو عطا کرتے ہیں نا تو یوں انسان کی زندگی میں قرآن کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، 60 70 80 کتنے سال جینا ہے، چلے جانا یہاں سے، رائٹ؟ اس دنیا کا ہر معاملہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے،
اللہ सुब्हाना तआला ने कुरान पाक में भी, हमने पहले भी पढ़ा, पिछली सूरा में शायद पढ़ा था या उससे पिछली में था कि क्या तुम भूल गए हो कि अल्लाह सुब्हाना तआला इज़ वॉचिंग यू ऑल द टाइम? तुम इतने कीमती कि वो रब सारा वक़्त तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे अमाल देख रहा है, तुम्हारे ऊपर फरिश्ते ही नाज़िल होते जा रहे हैं, इधर भी किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं। पूरा जिस्म अल्लाह सुब्हाना तआला की वहदानियत की तारीफ़ कर रहा है कि अल्लाह सुब्हाना तआला कौन है, कितने करम, कितने रहम, कितने फ़ज़ल किए हुए हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें अपनी पहचान अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी सूरा थी। कुरान पाक के बारे में मैंने सोचा कि छोटी सूरा है तो हम इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में बात कर लें। वंस अगेन 12 बज गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरत अल क़द्र भी पूरी हुई। बहुत प्यारी सूरा थी। अब इंशाल्लाह रमज़ान में आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको। अच्छा जी, वंस अगेन मैं आप लोगों को याद करवा दूं कि क्लास के बाद आप लोगों के साथ लिंक शेयर होगा जिसमें कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने को सिखाया जाएगा। 1.5 साल का कोर्स है और बहुत आराम से इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हुए आप लोग आसानी से कर लेंगे, घर बैठे हुए। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतनी आसानियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता कर दी हैं कि आप लोग जब याद करेंगे, अटकेंगे, बार-बार पढ़ेंगे। आप सोचिए कि बार-बार पढ़ेंगे, एक-एक हर्फ पे तो कितनी-कितनी नेकियां वैसे ही मिल जानी है, और बार-बार पढ़ेंगे, अटकेंगे तो फिर डबल-डबल नेकियां 10 के बजाय 20-20 मिल रही होंगी। तो इसलिए ऐसे मौके को ज़ाया मत कीजिएगा। वंस अगेन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने थोड़ा-सा हदिया रखा है इसमें, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको अपना नेट का जो पैकेज बाय करना होता है, मैंने ये चाहती कि वो अपने ओन उन पे इतना मैं बोझ डाल दूं। तो आप में से फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टूडेंट जो सदका जारिया के लिए पे कर सकते हैं किसी और स्टूडेंट की फ़ीस भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी फ़ी पे नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हाना तआला उनके लिए भी आसानियाँ करे। आप लोगों के लिए जो टीचर्स सेलेक्ट हुए हैं, वल्लाही इतनी मेहनत के साथ सदफ़ को मैं शाबाश देती हूँ कि उसकी पूरी टीम फ़ातिमा के साथ और आयशा बेग के साथ मिलके जितनी लोगों ने मेहनत की और उनकी पूरी टीम ने मेहनत की है कि एक-एक टीचर का इतनी-इतनी दफ़ा इंटरव्यू करना, उनके बार-बार उनको सुनना कि मतलब किस लेवल पे कोई गलती तो नहीं, क्योंकि वो टीचर्स हैं, उन्होंने आगे सिखाना है। तो आप लोग रियली आप लोग एप्रिशिएट करेंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे कि आपके टीचर्स की तजवीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब पर अपना रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह जी, अब आप लोग जो क्लासरूम में, अच्छा जो लिंक होगा ना उसको आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये कहना मैं इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा मैसेज आते हैं कि अच्छा ये नीचे तो लिंक है, अब इसका करना क्या है? तो मैं उनको कहती हूँ उसको क्लिक करना है। वो क्लिक का उनको नहीं, अच्छा इसको हमें नहीं पता लग रहा साज़ा, आप हम क्लास में कैसे जाए, तो उसको क्लिक करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप क्लासरूम में चले जाएँगे। क्लास में आपको वहाँ पे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे और आपको वहाँ से आपके सब ग्रुप में, जो आपका एक्चुअली ग्रुप होगा, वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहाँ पे जो टीचर्स होंगी वो आपकी फ़ाइनल टीचर्स होंगी, जो आपको इंशाल्लाह तजवीद करवाएँगी, के साथ कुरान पाक पढ़ाएँगी, और वो टीचर्स जो हैं वो हफ़्ते में 2 दिन आप लोगों की क्लास लिया करेंगी। तो इंशाल्लाह 1.5 साल के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएँगे कि जिस तरह से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल किया था, उसी तरह से हम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल